امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ پٹی کو امریکی قبضے میں لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ کل وائٹ ہاؤس میں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ غزہ کی پٹی پر قبضہ کرے گا اور وہ اس پر کام کریں گے اور وہاں موجود تمام خطرناک بامز اور دیگر ہتھیاروں کو ہٹانے کی ذمہ داری لیں گے، علاقے کو ہموار کریں گے اور تباہ شدہ عمارتوں کو صاف کریں گے اور علاقے کے لوگوں کو بے شمار نوکریاں فراہم کریں گے اور اس کی قیمت دولت مند پڑوسی ممالک ادا کر سکتے ہیں۔ The U.S. will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Are you saying they should return after it's rebuilt? And if not, who do you envision living there? I envision the world, people living there, the world's people. I think you'll make that into an international, unbelievable place. ٹرمپ اس سے پہلے بھی متعدد بار غزہ سے فلسطینیوں کو نکالنے کا منصوبہ پیش کر چکے ہیں، لیکن کل ان کی جانب سے غزہ کو امریکی قبضے میں لینے کا اعلان نہ صرف دنیا بھر کے لیے حیران کن تھا بلکہ یہ برسوں سے مسئلہ فلسطین پر امریکہ کے موقف کے بھی خلاف ہے، کیونکہ ماضی میں تقریباً تمام امریکی حکومتوں کی یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ خطے میں 2 ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں، مگر اب جب ٹرمپ نے غزہ سے متعلق تجویز دی ہے اس میں 2 ریاستی حل کے بجائے فلسطینی علاقے پر مکمل امریکی قبضے کی بات کی گئی ہے۔ اس بیان پر جہاں پوری دنیا سے شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ٹرمپ کے اس منصوبے کی تعریف کی ہے، جبکہ اسرائیل میں حکومتی اتحاد کے اراکین کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے رہنماؤں نے بھی ٹرمپ کے منصوبے کو سراہا ہے، جبکہ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ نے ٹرمپ کے منصوبے کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم فلسطینی ریاست کے خطرناک خیال کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کے لیے کام کریں گے، جبکہ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے ایک اور سیاستدان اور سابق وزیر برائے قومی سلامتی بن گویر نے بھی امریکی صدر ٹرمپ کے اس بیان کی تعریف کرتے ہوئے ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ غزہ کے شہریوں کو اس علاقے سے منتقل ہونے کی ترغیب دینا غزہ میں اسرائیل اور فلسطینی مسلح گروپ حماس کے درمیان جنگ ختم کرنے کے لیے ایک درست حکمت عملی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اگر نیتن یاہو اس امریکی منصوبے پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ دوبارہ حکومت کا حصہ بن سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ بن گویر نے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کی مخالفت کرتے ہوئے حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اس کے علاوہ کل نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات کے دوران جب ٹرمپ سے سوال ہوا کہ کیا سعودی عرب نے فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا ہے تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ Saudi Arabia is going to be very helpful, and they have been very helpful. They want peace in the Middle East. It's very simple. No. The Saudis demanding a Palestinian state? No, they're not. No. Are they demanding a path towards a Palestinian state or any other recognition? Everybody's demanding one thing. You know what it is? Peace. We want peace. We want people to stop being killed. مگر سعودی عرب نے نہ صرف غزہ کے شہریوں کی منتقلی کو مسترد کر دیا ہے بلکہ انہوں نے ٹرمپ کے بیان کی تردید بھی کی ہے جس میں انہوں نے سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات پر بات کی تھی۔ اس حوالے سے جاری بیان میں سعودی عرب نے کہا ہے کہ سعودی عرب فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرے گا اور سعودی عرب فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتا ہے اور فلسطینیوں کے بارے میں سعودی عرب کے موقف پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اس معاملے پر سعودی عرب کے موقف کو واضح طور پر بیان کیا ہے جس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے منصوبے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عمل مشرق وسطی میں تشدد کے شعلوں کو مزید بھڑکائے گا۔ غزہ کی پٹی پر امریکہ کے قبضے کی تجویز ہمارے لوگوں اور مسئلے کے خلاف ایک جارحانہ عمل ہے، یہ خطے میں استحکام کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی اور جلتی ہوئی آگ پر مزید تیل ڈالنے کا کام کرے گی۔ اسی طرح فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے جنرل سیکرٹری حسین الشیخ نے فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنے کے کسی بھی منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی تنظیم فلسطینیوں کو ان کے وطن سے بے دخل کرنے کے تمام مطالبات کی مذمت کرتی ہے اور مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر زور دیتی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے بھی غزہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کی کسی بھی منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے حقوق کی کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ مطالبات بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ خطے میں امن اور استحکام اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک فلسطینی ریاست کا قیام نہیں ہو جاتا جس کا دارالحکومت یروشلم ہو اور وہ ریاست 1967 کی سرحدوں پر قائم ہو، جبکہ ترکی کے وزیر خارجہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک ناقابل قبول ایشو ہے اور غزہ سے فلسطینیوں کو منتقل کرنا ایسا معاملہ ہے جسے نہ ہم اور نہ ہی خطے میں کوئی اور قبول کر سکتا ہے۔ اس بات پر بحث کرنا ہی غلط ہے۔ فلسطینیوں کو غزہ سے باہر نکالنے کا منصوبہ مزید تنازعات کا باعث بنے گا۔ اسی طرح چین، روس، برازیل اور آسٹریلیا سمیت امریکہ کے اہم یورپی اتحادیوں فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے بھی ٹرمپ کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر زور دیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ مصر اور اردن سمیت دیگر ہمسائے غزہ کے لوگوں کو پناہ دیں گے، لیکن دونوں ممالک نے پہلے بھی ٹرمپ کی تجویز کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا تھا اور اب بھی دونوں ممالک نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے، مگر اس کے باوجود ٹرمپ کا اصرار ہے کہ انہوں نے ان ممالک کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور وہ آخر میں راضی ہو جائیں گے۔ اور کل بھی جب صحافیوں نے ان سے سوال کیے تو
तो ट्रंप का जवाब यही था कि वो मान जाएंगे। I think Jordan and Egypt will, I know they've spoken about it with you, and they say they're not going to accept. I say they will. But I think other countries will accept also. Egypt and Jordan tell you no. What will you do then? Well, I don't think they're going to tell me no. Many countries, many leaders of countries that have reached out that would like to participate in that. Doesn't have to be Jordan and Egypt, but I think it would be also them. मिस्र और उर्दन के इनकार के बावजूद ट्रंप पुरएतमाद हैं कि वो उनकी तजवीज़ पर मान जाएंगे। ट्रंप के इस मंसूबे के ऐलान के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने ट्रंप की काफ़ी तारीफ की और कहा कि ट्रंप व्हाइट हाउस में आने वाले इसराइल के अजीम तरीन दोस्त हैं। I've said this before, I'll say it again. You are the greatest friend Israel has ever had in the White House. In your first term, you recognized Jerusalem as Israel's capital. You moved the American embassy there. You recognized Israel's sovereignty over the Golan Heights. You withdrew from the disastrous Iran nuclear deal. Now, in the first days of your second term, you picked up right where you left off. Your leadership helped bring our hostages home. You freed up munitions that have been withheld from Israel. All this in just 2 weeks. Can we imagine where we'll be in 4 years? You see things others refuse to see. You say things others refuse to say. This is the kind of thinking that will reshape the Middle East and bring peace. He has a different idea. And I think it's worth paying attention to this. नेतन्याहू ट्रंप को एक अजीम दोस्त करार दे रहे हैं क्योंकि ट्रंप की कामयाबी के बाद से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की मुश्किलात में कमी आई है और उनके हालिया दौरे के बाद इसराइल की मकामी सियासत में नेतन्याहू की पोजीशन भी मजबूत हो गई। CNN के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के साबिक नेगोशिएटर एरॉन डेविड मिलर ने कहा है कि इस दौरे में ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को सियासी ताकत फराहम की है और जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले को आगे बढ़ाने के लिए नेतन्याहू पर दबाव डालने के बजाय ट्रंप ने उन्हें दाएं बाजू के इसराइली रहनुमाओं के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए सियासी एम्यूनेशन दे दिया है, जो मकामी सियासत की इंतहाई नाजुक सूरत हाल में घिरे नेतन्याहू के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। इसके अलावा कल अमरीकी सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के साथ अमरीकी ताल्लुकात को ख़त्म करने और अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी बराए फ़लस्तीन UNRWA की फंडिंग रोकने के लिए एक दस्तावेज़ पर दस्तखत भी कर दिए हैं और अमरीकी सदर ने ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के मेमो पर भी दस्तखत कर दिए हैं। कल नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने इस हवाले से भी बात की। The United States withdrew from the anti-Semitic UN Human Rights Council and ended all of the support for the UN Relief and Works Agency, which funneled money to Hamas and which was very disloyal to humanity. Today, I also took action to restore a maximum pressure policy on the Iranian regime, and we will once again enforce the most aggressive possible sanctions.